حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوسری دفعہ جب توحید کا درس دیا، دوسری بار جب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر خالق حقیقی کے سامنے سر بسجود ہونے کی جب تعلیم بیان فرمائی، اس کا نقشہ قرآن کریم نے بھی کھینچا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لے کر آئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں نے بلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رات کے وقت ایک تارا دکھایا اور جناب ابراہیم کو فرمایا کہ یہ تمہارا رب ہے جو اتنے ستاروں کے درمیان خوبصورتی کے ساتھ چمک رہا ہے، اور یہ سب سے روشن اور خوبصورت ستارہ ہی تمہارا رب ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی بات کو سننے کے بعد آپ کسی اور کام میں مشغول ہو گئے اور کہیں اور تشریف لے گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو اپنی قوم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا پروردگار کدھر چلا گیا ہے، تمہارا رب کہاں گیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب غروب ہو گیا ہے، ہمارا رب غائب ہو چکا ہے، اب وہ کل دوبارہ طلوع ہوگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے اس کی منظر کشی کی اور فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ تم اس ایک تارے کے بارے میں کہتے ہو جو تھوڑے سے ٹائم کے لیے چمکتا ہے، تو تم اس کے بارے میں مجھے کہتے ہو کہ یہ تمہارا رب ہے۔ تو لوگوں سن لو کہ میں ڈوب جانے والے کو اپنا رب نہیں مانتا، میں ڈوب جانے والی چیز کو پسند نہیں کرتا، جو خود ختم ہو جائے میں اس کو اپنا پروردگار نہیں مانتا۔ جب آپ کی قوم نے یہ بات دیکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ نے ستارہ دکھایا ہے، انہوں نے ستارے کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ ابراہیم علیہ السلام کو 14ویں رات کا چاند دکھائیں اور انہیں کہیں کہ یہ چاند تمہارا رب ہے، وہ مان جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا وہ کچھ دن خاموش رہے۔ 14ویں کی رات آئی، رات کے وقت چاند طلوع ہوا۔ جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنیوں کو بکھیرنے لگا تو علاقے کے معززین نے، بڑے لوگوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر انہیں کہا کہ ابراہیم یہ تمہارا رب ہے جو اتنے ستاروں میں الگ شان رکھتا ہے، جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی چاندنی کو پوری کائنات میں بکھیر رہا ہے اور اپنی حسن میں کوئی مثال نہیں رکھتا، یہ تمہارا رب ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی بات کو سن کر واپس چلے گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں، اپنی قوم کو آواز دیتے ہیں، ان لوگوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں اکٹھا کرنے کے بعد پوچھتے ہیں، لوگوں بتاؤ وہ رب جو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جسے تم رب کہہ رہے تھے، جسے تم پروردگار ظاہر کر رہے تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کدھر گیا؟ قوم بڑی شرمسار ہوئی، بڑے شرمندہ ہوئے۔ دوبارہ وہی جواب دینا پڑے گا کہ ہمارا رب تو ڈوب چکا ہے۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا، قرآن نے پھر منظر کشی کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، کہ جب تم نے چاند کو دیکھا وہ چمک رہا تھا، اس کی چمک کو دیکھ کر تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں جو خود ڈوب جاتا ہے ابراہیم اسے رب نہیں مانے گا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ بات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی، اب ابراہیم علیہ السلام ہمارے رب کو جھٹلاتے جا رہے ہیں، ہمارے معبودان باطل کی نفی کرتے جا رہے ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا
اور طے یہ پایا کہ صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوگا ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کو بتائیں گے کہ یہ سورج ہمارا رب ہے۔ جب ان کے آپس میں یہ معاہدہ ہو گیا، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم سورج کو اپنا رب بتائیں گے، تو پھر کیا ہوا؟ صبح کے وقت سورج طلوع ہوا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سورج جو اطراف عالم میں اپنی روشنیوں کو بکھیر رہا ہے، جو اپنی رنگینیاں تمام عالم میں پوری آب و تاب کے ساتھ بکھیر رہا ہے، جس کی شعاؤں سے یہ سارا جہان روشن ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ جناب ابراہیم نے ان کی بات کو سنا۔ سننے کے بعد جناب ابراہیم چلے گئے، شام کے وقت واپس لوٹے، انہی لوگوں کو دوبارہ بلایا، اپنے پاس طلب کیا۔ جب ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کدھر گیا؟ بتاؤ جو تمہارے رب کی روشنی تھی، جو اس کا نور تھا، وہ کدھر گیا؟ سورج غروب ہو رہا تھا، سورج ڈھل رہا تھا، اس کی شعاعیں ماند پڑ چکی تھیں، اس کی روشنی کم ہو چکی تھی۔ وہ کفار خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے پائے۔ قرآن نے اس کی بھی منظر کشی کی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، لوگوں سن لو، جو چیز خود ڈوب جاتی ہے، اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پاتی، میں ابراہیم کبھی بھی اس کو رب نہیں مانوں گا۔